السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام سفر کرنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بڑھ کر ہے، اور جنت میں تمہارے ایک کمان کی جگہ ایک قدم کے فاصلے کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک منور کر دے اور ان تمام کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر سایہ کر لیتے ہیں، پھر اختتام پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کیا کہتے ہوئے پایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد بیان کرتے تھے اور تیری خوبی بیان کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھتے ہوتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ بیان کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے، پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، وہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو اس کے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے اور سب سے زیادہ اس کے آرزومند ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے کی اور بھی زیادہ کوشش کرتے اور اس سے بچنے میں سب سے آگے ہوتے اور اس سے بہت خوف کھاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجلس ایسی بابرکت ہے کہ ان میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو سیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس دن رحمت کو بنایا تو اس کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے۔ اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا، اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہے تو وہ دوزخ سے کبھی بھی بے خوف نہ رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ایماندار نہیں ہے، اللہ کی قسم ایماندار نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ایماندار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ایماندار نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے فتنوں سے امن میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میدان محشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے،